بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک میں جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے حالات درپیش ہیں اور انہی میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ الوداع کی نماز جمعہ اور عید الفطر۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید الفطر تک اور الوداع جمعہ تک ایسے کچھ حالات پیدا کر دے اور اس وبائی بیماری کرونا وائرس سے پوری دنیا کو محفوظ کر لے، اور اسی طریقے سے ہمارے پیارے ملک ہندوستان سے بھی اس بیماری کا خاتمہ فرمائے تاکہ تمام امت مسلمہ کے لوگ آسانی کے ساتھ حسب معمول عید کی نماز بڑی جامع مسجد میں جا کر کے یا پھر عید گاہ میں جا کر کے ادا کر سکے۔ بہرحال اگر خدا نہ خواستہ عید الفطر کی نماز تک یا اسی طریقے سے جو الوداع کی نماز جمعہ تک اگر ایسے ہی حالات رہے اور عید کی نماز گھروں میں ہی پڑھنے کی نوبت آ جائے تو ان کے لیے اس تعلق سے میں چند بنیادی مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ میں آپ کو عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتلاتا ہوں۔ اگر آپ امام ہیں تو پہلے نیت کریں گے کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت نماز واجب پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے آگے مقتدی کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اور اگر مقتدی ہے تو نیت میں یہ کہہ لیں کہ پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ آپ کا ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں، پھر اس کے بعد ثنا پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے، اللہ اکبر۔ اب ہاتھ کو باندھ لیں، یہ 3 زائد تکبیریں ہو گئی۔ اب حسب معمول سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملائیں گے، پھر حسب معمول رکوع کریں گے، قومہ کریں گے، قیام کریں گے، سجدہ کریں گے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو حسب معمول سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ جب سورت سے فارغ ہو جائیں گے تو رکوع میں جانے سے پہلے باقی جو 3 زائد تکبیریں ہیں اس کو کہہ لیں اس حساب سے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے۔ اب چوتھی تکبیر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں جائیں، ہاتھ نہ اٹھائے، پھر رکوع میں جانے کے بعد پھر حسب معمول نماز مکمل کر لے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد 2 خطبے دیں گے۔ یہ تو عید الفطر کی نماز کا طریقہ تھا۔ اب ایک دوسرا مسئلہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو خطبہ یاد نہ ہو زبانی تو وہ دیکھ کر کے پڑھ لے، اور اگر خطبہ موبائل میں ہے اور کتاب دستیاب نہیں ہے یا کسی کاغذ میں لکھا ہوا موجود نہیں ہے، موبائل میں موجود ہے تو آپ موبائل کو اوپن کر کے موبائل میں دیکھ کر کے خطبہ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ، اگر ممبر نہیں ہے جس جگہ خطبہ عید کی نماز ہو رہی ہے اور 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا ضروری ہے تو ان 2 خطبوں کے درمیان کرسی رکھ لے اور اس کرسی پر بیٹھے، کم سے کم 10 سیکنڈ بیٹھ لے، اس میں جو بھی دعا ہے ذکر و اذکار ہے وہ کر لے۔ ایک اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بھی عید الفطر کی نماز ہوگی تو وہاں پر امام کے علاوہ کم سے کم 3 بالغ مرد مقتدی کا ہونا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو ایک اہم بنیادی فرق جمعہ کی نماز اور عید الفطر کی نماز میں بتلا دوں کہ جمعہ کی نماز میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے عربی 2 خطبے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد جمعہ کی 2 رکعت نماز ہوتی تھی۔ دونوں عیدوں میں یعنی عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر دونوں عیدوں میں پہلے عید کی 2 رکعت نماز ہوگی، پھر اس کے بعد خطبہ۔ ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے خطبہ لکھ کر کے مانگا ہے، اور ابھی میں نے کہا کہ جن کو خطبہ یاد نہ ہو اور ساتھ میں کوئی کتاب نہ ہو اور اگر ان کے پاس موبائل ہو تو موبائل میں خطبہ موجود ہو تو موبائل میں دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے بھی اسی آسانی کے لیے اور سہولت کے لیے اس خطبے کو بہت مختصر اور شارٹ ہے، میں نے اس کو ترتیب دیا ہے دیگر خطبوں کو دیکھ کر کے، جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ اسکرین پر بھی اس خطبے کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا خطبہ، اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ پہلے خطبے میں 9 مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد 9 مرتبہ کہنا مستحب ہے، اور دوسرے خطبے کے شروع میں اسی تکبیر کو 7 مرتبہ کہنا مستحب ہے، لیکن اگر نہیں کہیں گے تب بھی خطبہ صحیح ہو جائے گا۔ اب وہ خطبہ ملاحظہ کر لیں جس کو میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ترتیب دیا ہے، جو اسکرین پر موجود ہے اس کو اچھی طرح سن لیں، بالکل مختصر ہے۔ پہلا خطبہ ہے الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. پہلا خطبہ مکمل. دوسرا خطبہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ کے دونوں خطبے ہو گئے. یہ بالکل آسان خطبے ہیں اور وہ شخص جس کو ایک سورت یاد ہے اور وہ عید کی نماز اگر پڑھا سکتا ہے تو اس کے لیے یہ اگر اردو پڑھنا نہیں بھی جانتا ہے تو بھی آسانی کے ساتھ اس خطبے کو وہ پڑھ سکتا ہے. آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی ضرور پہنچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.